أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ ضائع نہیں کروں گا میں تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے بعض سے ہیں. پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی
اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف پہنچائے گئے، اور انہوں نے قتال کیا اور قتل کیے گئے، تو ضرور بالضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور ضرور بالضرور میں داخل کروں گا ان کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ بدلہ ہوگا اللہ کی جانب سے، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اے مخاطب، تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، مہمانی ہوگی اللہ کی جانب سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری جانب، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ان کی جانب، عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے لیے۔ نہیں لیتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بدلے حقیر قیمت۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے لے کر آیت نمبر 200 تک پڑھی گئی ہیں، اور الحمدللہ اسی پر سورہ آل عمران مکمل ہوتی ہے۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، اللہ کی توحید پر دلائل بیان کیے گئے تھے، اور اس کے بعد ایمان والوں کی دعاؤں کا ذکر تھا۔
اب یہاں پر ابتدائی آیت میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کا بیان ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ استجابت کے معنی قبولیت کے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور بشارت دی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ضرور اس کا اجر و ثواب تمہیں دوں گا، چاہے عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو۔ اللہ کسی کے نیک عمل کو رد نہیں فرماتا، بشرطے کہ نیت خالص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو، اللہ اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ میں سن رہی ہوں کہ ہجرت میں اللہ مردوں کا ذکر فرماتا ہے، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ جیسے مردوں نے ہجرت کی عورتوں نے بھی ہجرت کی، ہمارا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور مستقل عورتوں کے نیک عمل کے قبولیت کو بیان فرمایا۔ یاد رکھو قرآن پاک میں عام طور سے جو احکامات ہیں اس میں مرد مخاطب ہیں اور ان کے ضمن میں ان کے تحت میں عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ مستقل دونوں کے لیے عام احکامات الگ الگ نہیں بیان کیے گئے، ہاں جہاں عورتوں کے مستقل احکامات تھے ان کو مستقل علیحدہ بیان فرمایا، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ پھر فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں۔ آیت شریفہ کی تفسیر حضرت کلبی بیان فرماتے ہیں، یعنی دین میں باہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اس لیے اگر شوہر نیک ہے اور بیوی بد ہے تو تب بھی عمل میں کوتاہی ہوگی، یا اس کا برعکس ہے، بیوی نیک ہے اور شوہر بد ہے، وہ رکاوٹ پیدا کرے گا۔ ایک دوسرے کی نیکی میں مددگار ہونا یہ مطلوب ہے۔ دوسرے معنی آیت کے یہ ہیں بعضکم من بعض، یعنی نسب کے اعتبار سے کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی اور مرد عورت سے پیدا ہوئے، کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، ساری نعمتیں ہیں،
لیکن تنہائی سے آدم علیہ السلام بے چین ہیں. اللہ نے ان پر اونگ طاری کی، سو گئے. تو ان کے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا. آدم جب بیدار ہوئے تو دیکھا حضرت حوا کو. اللہ نے ان میں کشش رکھی تھی. حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں حوا ہوں. آدم نے کہا تم کس لیے بنائی گئی ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کی راحت کے لیے بنائی گئی. اللہ نے فرمایا خلق منها زوجها ليسكن إليها. آدم کا جوڑا اللہ نے بنایا اور منشا کیا تھا؟ لیسکن الیہا، تاکہ آدم حوا سے سکون حاصل کرے. بس یہ سلسلہ جاری ہوا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. آدم سے اللہ نے آدم کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے بہت سے مرد عورت کا سلسلہ انسان کا جاری فرمایا. تو بعضکم من بعض، ایک دوسرے کے احسان کو مت بھولنا، ایک دوسرے کے تعلق کو مت بھولنا. تم آپس میں ایک ہی ہو، ایک کا تعلق دوسرے سے. بعضکم من بعض. پھر فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار. جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ ہم عورتوں کا کوئی ذکر نہیں، ہجرت میں تو صرف مردوں ہی کا ذکر آتا ہے، ہمارا تو کوئی ذکر نہیں. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پورا اجر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر مہاجرین کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی. فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہو. یہ ہجرت جو ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی جانب ہوتی ہے، کہ جہاں پر کفرستان میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے دارالاسلام کی طرف. تو اس زمانے میں مکہ دارالحرب بنا ہوا تھا اور مدینہ دارالاسلام. ہجرت کا حکم ہوا. سب سے پہلے جس صحابی نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے. انہوں نے ہجرت کی. سب سے اخیر میں ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی، کیونکہ اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا. آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح
فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہی، مکے والے اب مکے ہی میں رہے، مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدا میں ہجرت ایمان کی علامت تھی کہ جو شخص استطاعت رکھتا تھا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ہجرت کرے، اور جو ہجرت نہ کرتا تو اس کے ایمان کے سلسلے میں یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ابتدا میں ہجرت ایمان کی علامت تھی۔ فتح مکہ جب ہو گیا، آپ نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہی، جو جہاں ہیں ایمان پر قائم رہیں۔ اسی طرح سے فرمایا فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی مکے میں ایسے حالات کافروں نے پیدا کر دیے تھے کہ ایمان والوں کو وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ تب اللہ کے نبی نے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ ایک حکم تو سن 5 نبوی میں دیا، حبشے کی جانب ہجرت کرنے کا، اور دوسرا حکم اس وقت آیا جب تقریباً 12 نبوی کا زمانہ تھا، آپ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور خود بھی آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو مہاجرین صحابہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، مکے سے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں تکلیفیں پہنچائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیزوں میں سے ابو العاص ابن الربیع سے ہوا تھا۔ ہجرت کا حکم آیا، 1 سال کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو بلایا۔ بیٹی حضرت زینب جب ہجرت کر کے آ رہی تھی، مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت زینب کو ہجرت سے روکا، یہاں تک کہ جس اونٹ پہ سوار تھیں حبار ابن الاسود نے حضرت زینب پہ خنجر سے وار کیا، اونٹ سے نیچے گری ہیں، حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا، زخم آئے، بعد میں پھر کسی طرح سے پہنچا دی گئی مدینہ۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کی حالت دیکھی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ وہ میری بیٹی ہے جو اللہ کی راہ میں ستائی گئی، اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائی گئی، اور اسی زخم کے صدمے میں حضرت زینب بنت رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا، روتے جاتے تھے، یا اللہ میری بچی پہ رحم فرما، بہت کمزور ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس میں۔ ایک صحابیہ ہی کا واقعہ نہیں ہے، تقریباً صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ تھا، مشرکین بڑی تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ نے ان مہاجرین کی تعریف فرمائی،
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راہ میں اسلام کے خاطر ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اللہ کا حکم آیا قتال کا تو ان صحابہ نے قتال کیا، اللہ کی راہ میں جنگ کی. وَقُتِلُوا، اور قتل کیے گئے، جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر مہاجرین صحابہ شہید ہو گئے. انہوں نے جو یہ نیک عمل کیے ہیں اور اسلام کے خاطر جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ ان کے ثواب کو بیان فرما رہا ہے. اللہ ان کو کیا انعام سے نوازے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور بالضرور میں ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. یعنی اگر بشری تقاضے سے لغزشیں اور گناہ بھی ہوئے ہوں گے، اللہ نے وعدہ کیا میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بالضرور میں داخل کروں گا ان کو ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں. جنات، جنت کی جمع، جنت باغ، ایسا باغ کہ جس میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، اس کے ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اس کے کنکر پتھر موتیوں کے ہوں گے، اور اس میں اللہ ادنا درجے کے جنتی کو 70 سے زیادہ حوریں عطا فرمائے گا، اور ادنا جنتی کو 500 غلام عطا کیے جائیں گے، غلمان. اسی طرح سے جنت میں 4 قسم کے نہریں جاری ہیں: صاف شفاف پانی کی نہر، خالص دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور شراب طہورہ، پاکیزہ شراب کی نہر. جنت کے 7 درجات ہیں: جنت الفردوس، جنت نعیم، جنت عدن، جنت مأوا، دار الخلد، دار السلام اور علیون. ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کے عرش کے نیچے ہے. پھر فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ اجر ہے اللہ کی جانب سے. من عند اللہ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بندہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت کا استحقاق نہیں رکھ سکتا، بلکہ جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل ہی سے داخل ہوگا. ہاں جنت میں جو درجات ہیں وہ نیک عمل کی وجہ سے ملیں گے. تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم نیک عمل کیا کرتے تھے. تو درجات عمل کے اعتبار سے ملیں گے، لیکن داخلہ جنت کا اللہ کے فضل سے ہوگا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل سے.
آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنا دست مبارک اپنے سر پہ رکھا، فرمایا وَأَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے گا۔ اس لیے فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ ہے اجر اللہ کی جانب سے، بندے کا استحقاق نہیں ہے میں اتنی عبادت کرا جنت دینا ہی پڑے گا۔ یاد رکھو بندے کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ توفیق عمل اسی نے دی، ایمان کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی، عمل کی توفیق بھی اسی نے دی، لہذا بندے کا اس میں کمال نہیں ہے، وہ تو اللہ کی توفیق ہی سے عمل کیا اور اللہ کے فضل ہی سے جنت میں داخل ہوگا۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، علامہ بغوی نے روایت بیان کی ہے کہ مشرک بڑی راحت میں، بڑے عیش آرام میں تھے، تجارت کرتے آرام سے رہتے تھے۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے دشمن کیسے اچھے حال میں ہیں، ہر چیز ان کو نصیب ہے، اور ادھر ہم ہیں باوجود یہ کہ مسلمان ہیں مگر تنگ حالی میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، اور یہ کافر خدا کے نافرمان دنیا میں مزے میں ہیں۔ اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ کافروں کے موجودہ دنیاوی حالات سے مسلمانوں تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ڈھیل ہے، اور یہ بہت اے بچے باہر جاؤ، اٹھو پیچھے جاؤ، تو دنیا کا جو کچھ ان کو عیش آرام ہے، نعمتیں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بہت تھوڑی ہیں، ایک دن جلد ختم ہونے والی ہیں، اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور رہ گئے ایمان والے، دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن آخرت میں راحت ہی راحت ہے۔ تو فرمایا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے مخاطب ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا دندناتے پھرنا شہروں میں، ملکوں میں، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، کیونکہ دنیا ہی مختصر ہے، لہذا ان کو جو فائدہ پہنچے گا وہ بھی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو ایمان والوں کے لیے اصل راحت کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پہ تشریف فرما ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چٹائی پر آرام فرما ہے، یعنی چٹائی پہ کچھ بچھا ہوا بھی نہیں ہے۔ ہم کو تو اس پہ گادی ہونا، توشک ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوریا بچھا ہوا ہے، اس پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس پہ چادر بھی نہیں تھی، اور بوریا بھی کھجور کے پتیوں کا بنا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو بڑا موٹا ہوتا ہے، آرام دہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھری چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ سر کے نیچے تکیے کا حال یہ ہے کہ چمڑے کا تکیہ تھا، جس کے اندر کھجور کی چھال کے ریشے بھرے ہوئے تھے، کوئی نرم نہیں تھا۔ خدموں کے پاس کچھ پکا چمڑا تہ کیا ہوا رکھا تھا، اور سرہانے کچھ کھال لٹک رہی تھی دباغت دی ہوئی، اور چٹائی کے نشان آپ کے پہلو مبارک پہ پڑے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا یہ حال، عمر رونے لگے۔ اللہ کے محبوب کا یہ حال، عمر کو رونا آیا۔ عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں اس عیش کی حالت میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اس تنگ حالی میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل آرام عیش تو آخرت میں ہے۔ دوسری روایت حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت کو وسعت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے فارس اور روم والوں کو وسعت عطا فرمائی ہے، مال دولت حکومت ان کو عطا کی ہے۔ آپ بھی دعا فرمائیے آپ کی امت کو بھی اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائے کہ اللہ نے قیصر و کسریٰ کو وسعت عطا فرمائی، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ درخواست سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب، او خطاب کے بیٹے عمر سن، کیا تم اس خیال میں ہو کہ اس قوم کو تو اللہ نے دنیاوی زندگی میں ان کی پسند کی چیزیں دے دی، اور تمہیں اللہ آخرت میں دے گا؟ اللہ نے ان کو دنیا میں فوری دے دی ہیں۔ یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں بیان کی گئی۔ حدیث نمبر 3، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح سے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو بچاتا ہے، جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی میں بیان کی گئی۔ پھر فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی متقی لوگ، ان کے لیے اللہ آخرت میں جو نعمتیں عطا فرمائے گا ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اور وہ جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ کی جانب سے ان کے لیے بطور مہمانی کے ہوگی، کہ ایمان والے جنت میں مہمان ہوں گے اور اللہ میزبان ہوگا۔ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے تذکرے سنے ہیں، اور نہ کسی کے دل پر یہ بات گزری کہ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ابرار نیک لوگ، اللہ کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے ہی جنت اور جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کا ذکر تھا، اس کے بعد پھر اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے اللہ نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب۔ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی، ان میں سے جو ایمان لے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اجر و ثواب کو بیان فرمایا۔ جیسے ایمان والوں کے لیے اجر و ثواب ہے، ایسی ان کے لیے بھی اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو نسائی نے بیان کیا ہے، اور ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہو گیا، نجاشی حبشہ کے بادشاہ، یہ حضور پر ایمان لائے تھے، اگرچہ حضور سے ملاقات تو نہیں کر سکے لیکن ایمان لائے تھے۔ حضرت جعفر علی کے بڑی بھائی ہیں، حضرت علی کے، ان کی دعوت پر
بادشاہ حبش نجاشی ایمان لائے. نجاشی کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ نجاشی شاہ حبش کا انتقال ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی. جب آپ نے یہ حکم دیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک حبشی غلام کی نماز پڑھیں؟ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ تم کیا جانو ان کا کیا مقام ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. بے شک بعض اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری جانب نازل کیا گیا، یعنی قرآن پہ بھی ان کا ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا، یعنی پچھلی کتابوں پہ بھی ان کا ایمان ہے. خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں. تو یہ نجاشی کے سلسلے میں آیت شریفہ نازل ہوئی. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت شاہ حبش نجاشی سے متعلق نازل ہوئی ہے. اسی طرح سے دوسری روایت آیت شریفہ کے شان نزول سے متعلق علامہ بغوی نے لکھا ہے جس روز نجاشی کی وفات ہوئی اس روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی اطلاع دی. آپ نے صحابہ سے فرمایا شہر سے باہر نکل کر اپنے بھائی نجاشی کی نماز پڑھو، اس کا انتقال دوسرے ملک میں ہو گیا ہے. ملک حبش بولے تو افریقہ میں ملک تھا، اس وقت اس کا نام ہے ایتھوپیا. کسی زمانے میں اس کو ملک حبش کہا جاتا تھا. اب ظاہر بات ہے زمانے گزرنے سے نام بھی بدل جاتے ہیں، تو اب اس کا نام ہے ایتھوپیا، افریقی ملک ہے. وہیں پہ صحابہ نے پہلی ہجرت کی تھی اور وہاں بادشاہ ایمان لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ شاہ حبش نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی نجاشی کی نماز کے لیے شہر سے باہر نکلو، اس کا انتقال دوسرے ملک میں ہو گیا ہے. چنانچہ بقیع کو تشریف لے گئے. اب جو قبرستان ہے جنت البقیع پہلے میدان تھا. سب سے پہلے صحابی اس قبرستان میں دفن ہونے والے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دیگر صحابہ اس میں دفن کیے گئے. 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام فرمائے. ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا،
جنت البقیع ہی میں آرام فرما ہے، بے شمار اولیاء کرام آرام فرما ہے، 10,000 صحابہ تقریباً جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ تو بعد میں مستقل قبرستان بن گیا ہے، ورنہ پہلے میدان تھا بقیع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کو تشریف لے گئے، آپ کے سامنے سے سرزمین حبش تک درمیان کے پردے ہٹا دیے گئے، اور گویا نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے تھا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں 4 تکبیریں کہیں اور دعائے مغفرت کی۔ اس پر منافقین کہنے لگے، ان کو تو دیکھو کہ ایک حبشی عیسائی کافر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جو ان کے دین پر بھی نہیں تھا، نہ اس کو کبھی انہوں نے دیکھا۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی۔ یہ منافق کمبختوں کو کیا معلوم کہ وہ شاہ حبش ایمان والے تھے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری جانب نازل کی گئی، یعنی قرآن پہ بھی ایمان، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی جانب نازل کی گئی، یعنی عیسائی تھے، انجیل پر بھی ایمان، بعد میں ایمان لائے۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ ایک اور شان نزول آیت شریفہ کا یہ ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں یہ آیت 40 نجرانیوں کے متعلق نازل ہوئی، جن میں سے 32 حبش کے رہنے والے تھے اور 8 روم کے رہنے والے تھے۔ یہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے ان کے متعلق یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، مزید ان کی تعریف فرمائی، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہیں کرتے۔ اصول جیسے یہودی اللہ کی کتاب کے بدلے میں رشوتیں طلب کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان اہل کتاب کی تعریف فرمائی، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، اور تیار رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت شریفہ میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 مرابطہ، اور نمبر 4 تقویٰ۔ 4 چیزوں کا حکم دیا گیا، ان میں سے
ہر ایک کی تفصیلات. صبر کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں. قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعت، یعنی جن کاموں کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ان کی پابندی، طبیعت پر کتنی ہی شاخ کیوں نہ ہو اس پر نفس کو جمائے رکھنا، یہ صبر علی الطاعت ہے. نمبر 2، صبر عن المعاصی، جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا وہ نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب اور لذیذ کیوں نہ ہو اس سے نفس کو روکنا، یہ کہلاتا ہے صبر عن المعاصی. نمبر 3، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا. مصیبت ہے، تکلیف ہے، اس کو برداشت کرنا، پریشان نہ ہونا، اور یہ یقین رکھنا یہ من جانب اللہ ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے. یہ ہے صبر. نمبر 2، مصابرہ. مصابرہ اس کے معنی ہیں دشمن کی جانب سے جو تکلیف پہنچائی جائے اس پر صبر کرنا اور جم جانا. نمبر 3، مرابطہ اور رباط. اس کے اصل معنی ہیں گھوڑے کو باندھنے کے، کاہے کے لیے؟ جنگ کے لیے. قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، مرابطہ اور رباط کے معنی آتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، تاکہ دشمن سے حفاظت ہو اور دشمن رخ کرنے کی جرات نہ کرے. تو ایک معنی مرابطہ اور رباط کے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا. دوسرے معنی مرابطہ اور رباط کے دوسرے معنی ہیں نماز کی جماعت کی پابندی کرنا، یعنی نماز کو با جماعت اہتمام سے ادا کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. اسے کہتے ہیں مرابطہ اور رباط. اللہ نے فرمایا وَالرَّابِطُ، اور رباط اور مرابطہ کرو. دونوں معنی ہیں، ایک تو نمازوں کا اہتمام کرو، دوسرے معنی ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد یہ سنو، دونوں سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں. چنانچہ حدیث نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دن اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بیان کی گئی۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن رات کا رباط یعنی اسلامی سرحد کی نگرانی ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ شخص اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یعنی ثواب جاریہ ہے وہ، اور اللہ تعالی ان سے اس کا رزق قطع نہیں کرے گا، بلکہ اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سوائے مرابط کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر میں حساب کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے اور روایت ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات مرابطا فی سبیل اللہ اجر علیہ اجر عملہ الصالح الذی کان یعملہ واجری علیہ رزقہ۔ اسی طرح سے فرمایا وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ وَبَعْثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزْعِ۔ حدیث کا ترجمہ، جو شخص حالت رباط میں مر جائے یعنی اسلام کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور شیطان سے محفوظ رہے گا، یعنی سوال قبر میں شیطان سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت ہے مرابطہ اور رباط کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، اور
رباط یعنی ہمیشہ مستعد رہو، تیار رہو، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرو اور جماعت کی نماز کا اہتمام کرو۔ اسی طرح سے دوسرے معنی رباط کے نماز کی اور جماعت کی پابندی کے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا، تکلیف ہوتے ہوئے کامل وضو کرنا، جیسے سردی ہے یا کہیں مار لگا ہے تو کامل وضو کرنا، اطمینان سے وضو کرنا، دور سے چل کر مسجدوں میں آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ 3 باتیں بیان کی آپ نے، تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا، دور سے چل کر مسجد میں آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہی رباط ہے، یہی مرابطہ ہے، یہی خدا کی راہ کی مستعدی ہے۔ حدیث نمبر 2 ابن مردوہ میں ہے، ابو سلمہ سے ایک دن ابو ہریرہ نے پوچھا، اے میرے بھتیجے، جانتے ہو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، سنو، اس وقت کوئی غزوہ نہ تھا، یعنی کوئی جہاد، کوئی جنگ نہیں تھی۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتے تھے اور نمازوں کو ٹھیک وقت پر ادا کرتے تھے، پھر خدا کا ذکر کرتے تھے۔ انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم 5 نمازوں پر جمے رہو اور اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو روکے رکھو اور مسجدوں میں مرابطہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہی اعمال موجب فلاح ہیں، کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ حدیث نمبر 3 حضرت ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں؟ کامل وضو کرنا، ناپسندید کے وقت میں، یعنی وضو کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، سخت سرما کا زمانہ ہے، تو کامل وضو کرنا اور انتظار کرنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا۔ تمہاری مستعدی اسی میں ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں زیادہ قدم چل کر مسجد میں آنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یہاں رابطو سے مراد ہے انتظار نماز، نماز کا انتظار کرنا، پہلے آ کے بیٹھ جانا مسجد میں انتظار میں۔ حدیث نمبر 4 بخاری شریف کی حدیث ہے،
ایک دن کی یہ تیاری ساری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے سب سے افضل ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے، ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص خدا کی راہ کی تیاری میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اسے امن ملے گا، جو رباط کرے گا اللہ قیامت کی گھبراہٹ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حدیث نمبر 7 مسند احمد کی روایت ہے کہ صبح شام جنت سے اس کی روزی پہنچائی جاتی ہے اور قیامت تک اس کے مرابطے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص مسلمانوں کی سرحد کی کسی کنارے پر 3 دن نگرانی کرے، تیاری میں گزارے، اسے سال بھر تک کی مرابطے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی بات سناتا ہوں، میں نے اب تک ایک خاص خیال سے اسے نہیں سنایا۔ عثمان غنی نے فرمایا، راہ خدا میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو تمام راتیں قیام میں اور تمام دن صیام میں گزارے جائیں تو اس سے بڑھ کر ہے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، صحابہ کی صفیں درست ہو گئی، کسی نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے ہم نے آج تک اس کی کوئی نیکی دیکھی نہیں، یعنی اتنا گنہگار تھا یہ انسان، اس کا کوئی نیک عمل ہم نے دیکھا ہی نہیں، آپ ایسے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ رک گئے، پلٹ کے آپ نے اعلان فرمایا مجمع سے کہ تم میں سے کسی نے اس شخص کی کوئی نیکی اگر دیکھی ہو تو وہ بیان کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی کی ایک نیکی مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہو۔ وہ صحابی نے عرض کیا حضور، ایک مرتبہ اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تھکا ہوا سو رہا ہے، دشمن کا خوف بھی ہے، میں نے دیکھا کہ 2 آنکھیں ان کی حفاظت میں جاگ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کسی اور کی نہیں، اسی شخص کی تھی۔ اس شخص نے رات بھر لشکر اسلام کی حفاظت میں گزاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس
صفیں درست کر لو، اور آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی۔ جب قبر میں اس شخص کو دفن کیا گیا، حضور نے بھی اسے مٹی دی اور اخیر میں فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، تیرے بارے میں تیرے بھائیوں کا یہ گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی اس کا اجر و ثواب وہ ضرور دیکھ لے گا۔ اللہ تو نقطہ نواز ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بارے میں تیرے بھائیوں کا گمان ہے تو جہنمی ہے، لیکن میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی۔ یہ فضیلت ہے رباط اور مرابطے کی۔ اسی طرح سے اور حدیث مبارکہ ترمذی میں ہے، حضرت شرجیل ابن السمت سرحد کی حفاظت میں تھے، بہت دن ہو گئے تھے سرحد پہ پڑے ہوئے، تو کچھ دل تنگ ہو رہا تھا۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناؤں۔ آپ نے فرمایا ہے ایک دن کی سرحد کی حفاظت ایک مہینے کے صیام و قیام سے افضل ہے۔ صیام بولے تو روزہ، قیام بولے تو رات بھر تہجد پڑھنا، رات بھر نفل پڑھنا۔ آپ نے فرمایا ایک دن کی سرحد کی حفاظت ایک مہینے کے صیام و قیام سے افضل ہے، اور جو اس حالت میں مرے گا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ وہاں اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 11 ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک رات راہ خدا میں پہرا دینا تاکہ مسلمان امن سے رہیں، ہاں نیت نیک ہو یعنی اخلاص کے ساتھ ہو، تو وہ رات رمضان کی نہ ہو، 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان کی راتوں کو چھوڑ کے باقی 100 سال کی عبادت سے وہ ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت افضل ہے۔ جس کے دن روزے میں، جس کی راتیں تہجد میں گزرے، ایسے 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ اور ایک دن کی خدا کی راہ کی تیاری تاکہ مسلمان حفاظت سے رہیں، طلب ثواب کی نیت سے، بغیر ماہ رمضان کے اللہ کے نزدیک 1000 سال کے روزوں سے اور تہجد سے افضل ہے۔ اصل میں فضیلت بیان کرنا، سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ اب اگر یہ غازی سلامتی اور زندگی کے ساتھ اپنے گھر والوں میں آ گیا تو 1000 سال کی برائیاں اس کے نام اعمال میں نہ لکھی جائیں گی اور نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس مرابطے کا اجر قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے
حدیث نمبر 12 ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک رات کی مسلم لشکر کی چوکیداری 1000 سال کی راتوں کے قیام اور دنوں کے صیام سے افضل ہے۔ اسی طرح سے اور ایک روایت حضرت سہل بن حنظلیہ فرماتے ہیں، حنین کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، شام کی نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اتنے میں گھوڑے سوار آیا، گھوڑے پہ سوار ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پہ چڑھ کر میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ قبیلے حوازن کے لوگ میدان میں آ گئے، یعنی رپورٹ پیش کی اس صحابی نے، قبیلے حوازن کے لوگ میدان میں آ گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں، بکریاں، عورتیں، بچے بھی ساتھ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، انشاءاللہ یہ سب کل مسلمانوں کی غنیمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا اور یہ سب مال غنیمت میں آئیں گے۔ پھر فرمایا، بتاؤ آج کی رات کون پہرا دے گا، کون جاگے گا آج کی رات؟ حضرت انس بن ابی مرثد نے کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سواری لے کر آؤ۔ اور وہ صحابی گئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے حاضر ہو گئے۔ آپ نے حکم دیا، اس گھاٹی میں چلے جاؤ اور اس پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، صبح تک نہ ہو۔ صرف نگرانی کا حکم دیا آپ نے۔ صبح جس وقت نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ تشریف لائے، 2 سنتیں ادا کی، فجر کی 2 رکعت سنت، بہت تاکیدی ہے، یاد رکھو تمام سنت نمازوں میں تاکیدی حکم فجر کی سنت کا ہے۔ آپ نے فرمایا، صلوہا ولو تردتکم الخیل، اگر میدان جنگ میں گھوڑے بھی تمہیں کچل رہے ہوں تب بھی یہ نماز ضرور ادا کرو۔ کتنی اہمیت بیان کی گئی۔ اس لیے دیکھو فجر کی نماز کھڑی ہے، آپ کو یقین ہے 1 رکعت مل جائیں گی تو سنت ادا کر کے شامل ہو جانا، اور اگر آپ کو یقین ہے 1 رکعت بھی نہیں ملتی تو سنت چھوڑ دے کے فرض میں شامل ہو جانا۔ بعد میں پڑھنا کیا، سنت چھٹ گئی تو نہ، بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو روایت بیان کی جا رہی، صبح جس وقت نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت سنت ادا فرمائی اور لوگوں سے پوچھا، کہو
پہرے دار سوار کی تو کوئی آہٹ سنائی نہیں دی۔ پہرے دار آیا تھا کیا؟ میں نے جسے مقرر کیا تھا اس کی کوئی آہٹ تم نے سنی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر اقامت کہی گئی فجر کی نماز کے لیے، اور آپ نے نماز شروع کی، فجر کی نماز۔ آپ کا خیال اس گھاٹی کی طرف تھا، اس وادی کی طرف۔ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارا گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جو دیکھا پلٹ کر تو جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا، تھوڑی دیر میں ہمیں بھی وہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اللہ کے نبی نے جس کو مقرر کیا تھا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وادی کے اوپر کے حصے پہ پہنچ گیا تھا، اور آپ کے ارشاد کے مطابق میں نے رات وہیں پہ گزاری۔ صبح میں نے دوسرے گھاٹی میں بھی چکر مارا کہ کہیں دشمن چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رات تم وہاں سے نیچے بھی اترے تھے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ نہیں، صرف نماز کے لیے اور قضائے حاجت کے لیے تو نیچے اترا تھا، باقی آپ کے حکم کے مطابق اوپر ہی تھا، نگرانی کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اب اس کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے اور نسائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، یہ ہے مرابطہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جم جاؤ اور مرابطہ کرو، مستعدی سے رہو، تیاری کرو۔ حدیث نمبر 14 مسند احمد کی روایت ہے، ایک غزوے کے موقع پر ایک رات کو ہم بلند جگہ پر تھے اور سخت سردی تھی، یہاں تک کہ لوگ زمین میں گڑھے کھود کھود کر اپنے اوپر ڈھالے لے کر پڑے ہوئے تھے۔ اتنی سردی تھی کہ گڑھے کر کے گڑھے میں لیٹ کر اوپر سے ڈھال اوڑے ہوئے تھے سردی سے بچاؤ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز دی، کوئی ہے جو آج کی رات ہماری چوکیداری کرے اور مجھ سے بہترین دعا لے لے؟ ایک انصاری کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلا کر نام دریافت کیا اور اس کے لیے بہت دعائیں دی۔ وہ صحابی کا نام تھا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ۔
ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائیں سن کر، نہیں یہ دوسرے صحابی ہیں، ایک دوسرے صحابی ہیں ابو ریحانہ، یہ آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پہرا دوں گا. آپ نے مجھے بھی اپنے قریب بلایا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعا فرمائی. لیکن اس انصاری صحابی سے یہ دعا کم تھی. جو پہلے والے نے تیاری کی، اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہا، ان کو کچھ زیادہ دعائیں آپ نے دی. اور یہ دوسرے صحابی ابو ریحانہ کو حضور نے دعائیں دی لیکن اس سے کچھ کم دعائیں دی. پھر آپ نے فرمایا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو خدا کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو راہ خدا میں شب بیداری کرے، رات میں جاگے. حدیث نمبر 15 مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے پیچھے سے ان کا پہرا دے اپنی خوشی سے بغیر بادشاہ کی اجرت و تنخواہ کے، وہ اپنی آنکھوں سے بھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گا. داخل ہونا دور کی بات ہے، مگر صرف قسم پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم پہ آنا ہے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اور جو ایمان والے نہ ہوں گے یا گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. حدیث نمبر 16 بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہوا دینار کا بندہ اور کپڑوں کا بندہ، اگر مال دیا جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناخوش ہے. یہ برباد و خراب ہو گیا. اسے اگر کانٹا چبھ جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کی جائے. خوش نصیب ہوا خوب پھولا پھلا وہ شخص جو راہ خدا کے جہاد کے لیے اپنی گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، گرد آلود قدم ہیں، اگر چوکیداری پہ مقرر کر دیا جائے تو چوکیداری کر رہا ہے، اور اگر لشکر کے اگلے حصے پہ مقرر کر دیا جائے وہیں خوش ہے. لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا ہے اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو. لیکن ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی بشارت دی. اسی طرح سے حدیث نمبر 17 ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے خط لکھا، اور اس میں رومیوں کی فوج کی کثرت
ان کے آلات حرب کی حالت اور ان کی تیاریوں کی کیفیت لکھی کہ بہت بڑا لشکر ہے رومی دشمنوں کا، اور لکھا سخت خطرے کا موقع ہے، یعنی کچھ مدد طلب کرنا چاہتے تھے اور بھی لشکر بھیجا جائے۔ یہاں سے حضرت فاروق اعظم کا جواب گیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تحریر تھا کہ کبھی کبھی مومن بندوں پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آسانیاں بھیج دیتا ہے۔ سنو، ایک سختی دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی۔ سنو، پروردگار عالم کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اسی طرح ایک واقعہ اور سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اپنے زمانے کے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ عالم۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سن 170 ہجری یا 177 ہجری میں شہر طرطوس میں حضرت محمد ابن ابراہیم بن ابی سکینہ کو، جبکہ وہ ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے اور عبداللہ ابن مبارک اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے کچھ اشعار لکھے اور محمد ابن ابراہیم کو دیا کہ یہ اشعار فضیل ابن عیاض کو پہنچا دینا۔ اس زمانے کے بڑے ولی اللہ تھے فضیل ابن عیاض، شروع میں ڈاکو تھے، پھر توبہ کی اور اکابرین اولیاء کرام میں شمار ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے سفر جہاد میں جاتے ہوئے چند اشعار لکھ کر محمد ابن ابراہیم کے ہاتھ سے حضرت فضیل ابن عیاض کو بھیجا، جو بڑے عبادت گزار تھے۔ ان اشعار میں اللہ کے راہ کے جہاد کی فضیلت بیان کی انہوں نے عبادت کے مقابلے میں۔ وہ اشعار سن لو اور اشعار کا ترجمہ بھی سن لو۔ کہتے ہیں، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب۔ پہلے شعر کا معنی یہ ہے، اے مکے مدینہ میں رہ کر عبادت کرنے والے، اگر تو ہم مجاہدین کو دیکھ لیتا تو بالیقین تجھے معلوم ہوتا کہ تیری عبادت تو ایک کھیل ہے، تیری عبادت ایک کھیل ہے۔ پھر کہا، من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخذب۔ فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کے آنسو اس کے رخساروں کو تر کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے، جو رو رہا ہے کہ اس کی آنسو سے اس کے چہرہ تر ہو رہا ہے، اور ایک ہم ہیں جو اپنی گردن راہ خدا میں کٹوا کر اپنے خون میں خود نہا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا، اوما یتعب خیلہ فی باطلی فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعب۔ فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کا گھوڑا باطل
اور بیکار کام میں تھک جاتا ہے، اور ہمارے گھوڑے حملے اور لڑائی کے دن ہی تھکتے ہیں۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب، کہتے ہیں یقین مانو، ہاں اگر کی خوشبوئیں، اگربتی کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اگر کی خوشبو گھوڑوں کے ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار ہے۔ تم تو جو ہے عبادت میں خوشبو لگا لگا کے عبادت میں مصروف ہو، اور ہم گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد، یہی ہمارے لیے پاکیزہ اگربتیاں ہیں، پاکیزہ خوشبو ہمارے لیے ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَّقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ، یقین مانو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچ چکی ہے جو سراسر درست ہے اور بالکل سچی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ لا يستوی غبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے ناک میں اس خدائی لشکر کی گرد بھی پہنچ گئی، خدا کے راہ کی گرد بھی جس کے ناک میں پہنچ گئی، اس کے ناک میں شعلہ مارنے والی جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ راہ خدا سے، اس سے مراد راہ خدا میں لڑنا ہے۔ ہے بات سمجھ میں؟ اچھا، بہرحال پھر فرمایا ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید بمیت لا یکذب، اور لو یہ ہے اللہ کے پاک کتاب جو ہم میں موجود ہے اور صاف کہہ رہی ہے اور سچ کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ جاوید ہے۔ یہ اشعار عبداللہ ابن مبارک نے لکھ کر محمد ابن ابراہیم کے ہاتھ سے حضرت فضیل ابن عیاض کو پہنچائے۔ محمد ابن ابراہیم راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے مسجد حرام میں پہنچ کر حضرت فضیل ابن عیاض کو یہ اشعار دکھائے تو آپ پڑھ کر زار و قطار رو دیے اور فرمایا ابو عبد الرحمن نے خدا کی رحمتیں ان پر ہو صحیح اور سچ فرمایا اور مجھے نصیحت کی اور میری بے حد خیر خواہی کی۔ پھر مجھ سے فرمایا محمد ابن ابراہیم کیا تم حدیث لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اچھا، تم جو یہ نصیحت نامہ پاس لائے ہو اس کے بدلے میں تمہیں ایک حدیث لکھواتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب پالوں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھ میں یہ طاقت ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہے اور تھکے نہیں اور روزے رکھتا چلا جائے اور کبھی بے روزہ نہ رہے؟ اس نے کہا حضور اس کی طاقت کہاں، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا
اور ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہنا، اس کی طاقت کہاں؟ میں اس سے بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ میں اتنی طاقت ہوتی اور تو ایسا کر بھی سکتا تو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجاہد کے گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چڑھ جائے، اس پر بھی مجاہد کو نیکیاں ملتی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا اے معاذ، جہاں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھ، اور اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کر لے تاکہ وہ برائی مٹ جائے، اور لوگوں سے اخلاق اور مروت کے ساتھ پیش آیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ 4 چیزوں کا حکم آیا۔ اس کے بعد بشارت دی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب و بامراد ہو جاؤ۔ 4 چیزیں، صبر، دشمن کے مقابلے میں صبر اور ثابت قدم رہنا، اور ہمیشہ مستعد رہنا، اور تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج سورہ آل عمران مکمل ہوئی، آئندہ مجلس میں سورہ نساء شروع ہو رہی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک دعا کی درخواست آئی ہے، بایزید دعا فرمائے اللہ اس بچے کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا جن کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے دعا کے متوقع رہتے ہیں، ان کی ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، تمام آفات سے، بلاؤں سے، نقصانات سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما، مہلک امراض سے حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، اور اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بن بیائی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔